رحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج کی بڑی بھیانک سٹوری ہے۔ الیاس عرف مٹھو قاتل کا نام ہے۔ ایک اور ناجائز تعلقات کا شاخسانہ ہے اور ایک شریف آدمی، ایک بچوں کا باپ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ موت کے بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ مقتول اختر علی 8 سے 9 سال شادی کو ہو گیا، 3 بچے، اپنی بیوی گلفام بی بی کے ساتھ خوش و خرم انداز میں حافظ آباد تھانہ صدر کے علاقہ میں اپنی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سٹوری پوری دیکھنا، اس میں ایک اور چھوٹی سی سٹوری ایڈ کروں گا کہ یہ پہلے تو ہم واقعات سنتے تھے کہ عورتیں قتل ہوتی ہیں، عورتوں کو مارا جاتا ہے، یعنی عورت مظلوم ہے۔ اب میں کافی سارے جو ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ عورتیں کم قتل ہو رہی ہیں، شوہر زیادہ قتل ہو رہے ہیں۔ آشناؤں کے ساتھ مل کر جو خواتین، عورتیں، ایک شریف آدمی، ایک کھاتا پیتا شخص، مجھے نہیں پتا ان میں کیا کمی ہے کہ کس وجہ سے وہ عورتیں ایک ان نون بندہ اور ایک ان پڑھ بندے، بعض اوقات ان پڑھ میں کہہ سکتا ہوں، بلکہ جاہل، گنوار، پور، غریب، جن کے پاس پیسہ نہیں، جو کام نہیں کرتے، لفنٹر، تو ایسے لوگوں کے جال میں پھنس کر اپنے بہترین گھر کو اجاڑ دیتی ہیں۔ یہ سٹوری آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، آپ نے چینل کو، جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ سبسکرائب کر لیں۔ اختر علی نام ہے، اندھا قتل ہے اس کا۔ پولیس نے کس طرح اس کو جانچا، دیکھا، میں ساری سٹوری آپ کو بتاؤں گا۔ عورت کا نام ہے گلفام بی بی، اختر علی اس کا شوہر ہے، 3 بچے ہیں ان کے، 8 سے 9 سال شادی کو ہو گئے ہیں۔ صدر تھانہ صدر حافظ آباد کا یہ واقعہ جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ الیاس عرف مٹھو دوجی تھا، دودھ کا کام کرتا تھا، دودھ دیتا تھا ان کے گھر میں۔ وہ عورت جو تھی، وہ گھر والی گلفام بی بی، اس کے ساتھ اس کا آشنائی ہوگی، اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ اس ناجائز تعلقات کو بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے کہا کہ ہم شادی کریں گے، آپس میں ہم شادی کر لیتے ہیں، اور یہ جو بندہ ہے، میرا شوہر ہے، پیسے والا بھی تھا، اچھا گھر چلا رہا تھا، بچوں کا باپ تھا، اس کو ہم ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ کتنی بےہودہ، کتنی گھنونی، کتنی گھٹیا سازش ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ الیاس عرف مٹھو بھی شادی شدہ ہے۔ الیاس عرف مٹھو کا بھی ایک بچہ ہے، بیوی ہے، گھر ہے، سارا کچھ ہے، اور دودھ کا کام، دوجی کا کام، دودھ فروش ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ کتنی عقل مندی کا کام ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں انسانوں کو۔ انسان کو قتل کرنا یہ اتنی معمولی، اتنی چھوٹی بات سمجھتے ہیں کہ اس کو جھٹ نہیں لگاتے، اس کو قتل کرتے ہیں، ان کی لاش کو ٹھکانے لگاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہمارے بچے رل جائیں گے، ہم نے غلطی کر لی ہے۔ تو مجھے شرم بھی آتی ہے ایسے واقعات کو بیان کرتے ہوئے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہم اگر ایسا معاشرے کا چہرہ، ایسے گھنونے لوگوں کا چہرہ، ایسے جاہل اور ایسے من گھڑت قسم کے لوگوں کا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے تو لوگ عبرت کیسے لیں گے؟ یہ میڈیا کا کام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا۔ بڑی دردناک سٹوری، میں اور 2-4 شواہد اس میں۔ گلفام بی بی اس کو بلاتی ہے، اپنے شوہر کو باہر لے جاتی ہے۔ گلفام بی بی مٹھو، الیاس مٹھو کو کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو اپنے رشتہ داروں کے گھر لے جاتی ہوں، آپ آ جائیں، آپ ہمارے کمرے میں چھپ جائیں آ کر، اس کے بعد ہم دروازہ وغیرہ بند کر دیں گے، سارا کچھ کر کے۔ تو اسی طرح اس نے کیا، اس کو بلایا، اس کو اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ تھوڑی دیر بعد آئی، واپس دیکھا، ہاں جی آپ آ گئے، چھپ گئے، اوکے۔ پھر اپنے شوہر کو ساتھ لے آئی، شوہر کو ساتھ لائیے، گپ شپ کرتے رہیں، سو گئے۔ سونے کے بعد جب اس کا شوہر سو گیا ہے، بیوی اٹھتی ہے، اٹھ کے کہتی ہے مٹھو کو، ہاں بھائی اعلیٰ قتل تیار ہے، کلہاڑی تیار ہے، تیز ہے، اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ بچ نہ پائے آج۔ کیسی شرم کی بات ہے، تیرے 3 بچے ہیں، جاہل عورت، تمہیں کیا چاہیے؟ تم
تم نے اگر نہیں رہنا تو اسے طلاق لے لو، اس کی جان لینے کا کیا مقصد ہے؟ اور دوسرے بندے کا اندازہ کریں بھی تیری بیوی ہے، تم نے شادی کرنی ہے تو اور کر لو، تم نے اس جاہل عورت سے شادی کرنی ہے تو بھائی اس کو کہو کہ طلاق لے لو، تم نے اس کی جان کیوں لی؟ انسان کی جان کو کیا سمجھتے ہو تم؟ تو مٹھو نے جناب جب دیکھا کہ یہ سو گیا ہے تو ان دونوں نے وہ کام تمام کرنے کے لیے گلفام بی بی جو اس اختر علی مقتول کی بیوی ہے، اس نے اس کے بازو پکڑے، اس نے جناب اس کے گردن کے اوپر کلہاڑی چلائی، ناک کے اوپر کلہاڑیاں چلائیں، 3-4 کلہاڑیاں مار کے اس کا کام تمام کیا۔ پھر گلفام بی بی نے اس کے منہ پر تکیہ رکھا، رضائی دی، اس لاش کو ادھر ہی پڑا رہنے دیا، اور دیدہ دلیری دیکھیں کہ بچے جاگ جاتے ہیں، کسی کو پتہ لگ جائے گا، کوئی پڑوسی آ جائے گا، کیا بنے گا؟ کبھی ایک قتل بھی چھپا ہے۔ ان 2 جاہل قاتل لوگوں کو بندہ پوچھے کہ کبھی قتل بھی چھپا ہے؟ تو وہ جناب اب سوچ رہے ہیں کہ جی اب اس کو ٹھکانے کیسے لگائیں۔ پھر مٹھو نے موٹر سائیکل کا بندوبست کیا، موٹر سائیکل لی، رات ہو گئی کافی، 2-3 بج گئے، 2-3 بجے دونوں نے اس میت کو، مٹھو نے موٹر سائیکل چلائی، گلفام بی بی لاش کو بوری میں ڈال کر، تھیلے میں ڈال کر پیچھے بیٹھ گئی موٹر سائیکل کے، اور اس کو لے جا کر نہر میں پھینک دیا کہ اس کا مدعا ہی ختم کر دو، تاکہ ہم اپنی رنگ للیاں بھی بنائیں گے اور پھر سکون سے شادی بھی کر لیں گے۔ تو شوہر کے، گلفام بی بی نے اختر علی جو اس کا شوہر تھا اس کے اغوا کا ڈرامہ رچایا کہ جی میرا جو شوہر تھا وہ اغوا ہو گیا ہے، وہ کسی نے اغوا کر لیا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے، اور یہ ڈرامہ بھی رچایا۔ پھر کتنے یہ سادہ لوگ ہیں۔ اب میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جاہلیت دیکھیں، کیا یہ سادہ لوگ ہیں یا یہ بے حس لوگ ہیں یا یہ عقل سے عاری لوگ ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں یہ انسان کی زندگی کو؟ کیا سمجھتے ہیں یہ انسان کو کہ انہوں نے اس کا ایک کیڑے مکوڑے کی طرح اس کو بیچارے کو قتل بھی کیا، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے بچے بھی رل جائیں گے۔ بچے تو رل جائیں گے، بچوں کا تو آپ نے مستقبل تباہ کر دیا ہے، وہ اس کا بچہ بھی رل جائے گا، بیوی اس کی بے شک کوئی اور لے جائے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو کب ہوش آئے گا کہ یہ ایسے گھنونے جو واقعات ہیں ان کو سر انجام دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ انسان ہے، اس انسان کے ساتھ جڑے ہوئے کتنے انسان ہیں، ان لوگوں کا کیا بنے گا، ان بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے ماں باپ کا کیا بنے گا۔ اس کے ساتھ جڑی سٹوری میں آپ کو یہ کہ آج سے 5 یا 6 سال پہلے تھانہ بھوانا کے ایریا میں ایک ایسے ہی 2 بچے، لڑکی وہ جو تھی وہ یہاں سے شادی ہو کر فیصل آباد سے گئی، اور اس نے اپنے شوہر کو زمین ہے اچھی خاصی، گھر اچھا خاصا، اچھی خاصی آمدن، یعنی ایسی آمدن، ایسی اچھی خاصی آمدن، آپ اندازہ کر لیں کہ اس نے گھر میں نوکر رکھے ہوئے تھے، کام کرنے کے لیے عورت رکھی ہوئی ہے، 2 نوکر اس نے رکھے ہوئے ہیں، نوکر اور اس کے نوکر کے بھائی نے ساتھ اس کو ملوا کر، اس نے مل کر اپنے ہی شوہر کو منجی چارپائی کے اوپر باندھ کر، اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر، ادھر اس کو بڑی بے دردی سے نشہ پلا کر اس کا قتل کیا۔ وہ ایڑیاں رگڑ کر اس بیچارے شخص نے جان دی، اور اس لڑکی کا کیا پروگرام تھا کہ یہ میرا شوہر قتل ہو جائے گا، پیسہ ہے، زمین ہے، سارا کچھ ہے، اور میں اس نوکر کے ساتھ اپنی شادی رچا لوں گی۔ یہ ہے عورتوں کی جاہلیت۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی عورتوں کو ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں۔ ایسی جو جاہل عورتیں ہیں، یہ ایسے جو واقعات ہیں، یہ ایسے نہیں رکیں گے جتنی دیر ہم جو لوگ ہیں، مرد ہیں، شوہر ہیں، معاشرہ ہے، جتنی دیر یہ اپنی آنکھیں نہیں کھولے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔